شیعہ سنی تعلیم کرنا بچوں کو، پہلے تو انسان بنانا واجب ہے، پہلے تو انسان بنانا واجب ہے۔ حیدری علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی، جس میں فلم خضرا ہو اس میں سجدہ، جس میں فلم خضرا ہو اس میں سجدہ، ماں نے بتایا ہے کہ جانا واجب ہے، ماں نے بتایا ہے کہ جانا واجب ہے۔ علی 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 مولا علی علی، محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے والی مشہد میرے سرکار رضا، روزے پہ بلا لیجیے ایک بار رضا، اے والی مشہد میرے سرکار رضا، روزے پہ بلا لیجیے ایک بار رضا، اے شاہ خراساں میرے آقا میرے مولا، چاہت ہے کروں آپ کی چوکھٹ پہ میں سجدہ، چاہت ہے کروں آپ کی چوکھٹ پہ میں سجدہ، مجھ کو بھی بنا دیجئے زوار رضا، روزے پہ بلا لیجئے ایک بار رضا، مولا رضا مولا رضا مولا رضا، مولا رضا مولا رضا مولا رضا، ہے آپ کریم آپ کی ہم شیر کریمہ، ہو اذن عطا واسطہ معصوم یکم کا، ہو اذن عطا واسطہ معصوم یکم کا، بے چین بہت ہے یہ آزادہ رضا، روزے پہ بلا لیجیے ایک بار رضا، سن لیجیے فریاد یہ ہے توس کے والی، ہے آپ کے دربار کے ہم لوگ سوالی، ہے آپ کے دربار کے ہم لوگ سوالی، خادم ہوں میں اور آپ ہے سردار رضا، روزے پہ بلا لیجیے ایک بار رضا، نہ خیر کے در سے نہ دعا سے نہ دوا سے، ملتی ہے دو عالم کو شفا صحن شفا سے، ملتی ہے دو عالم کو شفا صحن شفا سے، دے ان کو شفا جو بھی ہے بیمار رضا، روزے پہ بلا لیجیے ایک بار رضا، ذیشان و کریم اور یہ زہرا کے عزادار، حیدر کی ولایت کے ہیں ہم سب ہی پرستار، حیدر کی ولایت کے ہیں ہم سب ہی پرستار، ہے آپ سے ہم سب کو بہت پیار رضا، روزے پہ بلا لیجیے ایک بار رضا، مولا رضا مولا رضا مولا رضا، یا مولا رضا مولا رضا مولا رضا، محمد صلی اللہ فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کم، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کم، فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصومہ کم، وارث چادر تطہیر ہے معصومہ کم، وارث چادر تطہیر ہے معصومہ کم، ہو گیا نام اعمال کی زینت میں
میرا دل ہو گیا نام اعمال کی زینت میرا دل دل کے کاغذ پہ جو تحریر ہے معصوم کم دل کے کاغذ پہ جو تحریر ہے معصوم کم زائرکم ہے بقیہ کی زیارت میں شریک زائرکم ہے بقیہ کی زیارت میں شریک تیرے روزے میں وہ تاثیر ہے معصوم کم تیرے روزے میں وہ تاثیر ہے معصوم کم باب نعمت سے ملاتا ہے جو ہر سائل کو باب نعمت سے ملاتا ہے جو ہر سائل کو ہاں وہی حلقہ زنجیر ہے معصوم کم ہاں وہی حلقہ زنجیر ہے معصوم کم ان کی تعظیم کو اٹھتے ہیں امام دورہ ان کی تعظیم کو اٹھتے ہیں امام دورہ ثانی زینب دلگیر ہے معصوم کم ثانی زینب دلگیر ہے معصوم کم مدح خواہ میں بھی ہوں ماں باپ بھی اور بھائی بھی مدح خواہ میں بھی ہوں ماں باپ بھی اور بھائی بھی کیا چمکتی ہوئی تقدیر ہے معصوم کم کیا چمکتی ہوئی تقدیر ہے معصوم کم جلد چوکھٹ پہ کریمہ مجھے بلوا لیجئے جلد چوکھٹ پہ کریمہ مجھے بلوا لیجئے بخشیے جو میری تقصیر ہے معصوم کم بخشیے جو میری تقصیر ہے معصوم کم فاطمہ زہرا کی تصویر ہے معصوم کم تم اگر چاہتے ہو اپنا مقدر کرنا 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 ہم جبھی حضرت معصومہ کے در پر کرنا ہم جبھی حضرت معصومہ کے در پر کرنا بس یہی کہہ کے چلا آیا ہوں در پر تیرے بس یہی کہہ کے چلا آیا ہوں در پر تیرے تجھ کو آتا ہے گداگر کو تونگر کرنا تم اگر چاہتے ہو اپنا مقدر کرنا آپ کے در سے نہ مانگوں تو کہاں سے مانگوں آپ کے در سے نہ مانگوں تو کہاں سے مانگوں مشکل حل میری ہے بنت پیمبر کرنا مشکل حل میری ہے بنت پیمبر کرنا روضہ موسیٰ کاظم پہ کہیے تذنیب روضہ موسیٰ کاظم پہ کہیے تذنیب مدح معصومہ قمبر سر منبر کرنا مدح معصومہ قمبر سر منبر کرنا بھائی بھی باب حوائج ہیں تیرے بابا بھی بھائی بھی باب حوائج ہیں تیرے بابا بھی شان اس سے تو نہیں آپ کی بڑھ کر کرنا تم اگر چاہتے ہو اپنا مقدر کرنا تیرے بابا کے میں روزے سے ابھی آیا ہوں تیرے بابا کے میں روزے سے ابھی آیا ہوں اب ذرا نظر کرم میرے بھی اوپر
کرنا اب ذرا نظر کرم میرے بھی اوپر کرنا مرتبہ تیرا کہاں اور کہاں میرے اشعار مرتبہ تیرا کہاں اور کہاں مصرے میرے بند کوزے میں نہیں ہوگا سمندر کرنا تم اگر چاہتے ہو اپنا مقدر کرنا محمد وآل محمد صلی اللہ تمام سامعین کو ولادت باصادہ بیوی معصومہ کو بہت بہت مبارک ہو. بیوی کی شان میں چند اشعار آپ کو سماعت نظر. نام معصومہ کا لیتے ہیں دعا سے پہلے نام معصومہ کا لیتے ہیں دعا سے پہلے اس لیے بھرتے ہیں اوروں سے ایک آسے پہلے میری امداد پہ کاظم بھی رضا بھی آئے میری امداد پہ کاظم بھی رضا بھی آئے واسطہ جب بھی دیا تیرا دعا سے پہلے. دعا کے ساتھ کے بیوی ہم سب کو زیادہ نصیب فرمائیں. اذن مل جائے تو پھر تخت سلیمان کی قسم اذن مل جائے تو پھر تخت سلیمان کی قسم اڑ کے پہنچیں گے تیرے در پہ ہوا سے پہلے. تجھ کو معصوموں نے بخشا ہے لقب معصومہ تجھ کو معصوموں نے بخشا ہے لقب معصومہ جو نہیں مانتا وہ پوچھے خدا سے پہلے. تو کریموں میں کریمہ ہے تیری شان میں بس تو کریموں میں کریمہ ہے تیری شان میں بس بات یہ سب نے لکھی تیری ثنا سے پہلے. مدحت حضرت معصومہ پہ دینے مجھے داد مدحت حضرت معصومہ پہ دینے مجھے داد آئے فردوس سے احمد کے نوا سے پہلے. اور ابھی چونکہ ملاحظہ کی بھی ولادت آنے والی ہے 11 ذیقعد کو تو اسی مناسبت سے ایک شعر. پہلی ذیقعد جو تاحد ہے اسی مصرے کی پہلی ذیقعد جو تاحد ہے اسی مصرے کی ذکر معصومہ کرو مدح رضا سے پہلے. اور آپ کے بھائی کے وعدے پہ ہے بس اتنا یقین آپ کے بھائی کے وعدے پہ ہے بس اتنا یقین کب میں آئیں گے وہ میری صدا سے پہلے. غسل تو دے دیا ٹھہرو ابھی دفناؤ نہیں غسل تو دے دیا ٹھہرو ابھی دفناؤ نہیں تو تیمم بھی مجھے کھا کے شفا سے پہلے. آخری شعر. صبح عاشور یہ کہتے تھے سب انصار حسین صبح عاشور یہ کہتے تھے سب انصار حسین ہم بہت پیاسے تھے مگر کر وہ بلا سے پہلے. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ جہاں میں زینت آل ابا معصومہ تم ہے جہاں میں زینت آل ابا معصومہ تم ہے. یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں ہر ایک کے واسطے مشکل کشا معصوم جہاں میں زینت آل ابا معصوم تم ہے. قسم خالق دنیا میں ہدایت اور شرافت کا قسم خالق دنیا میں ہدایت اور شرافت کا سرائے فاطمہ ہے ایک سرا معصومہ تم ہے. یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی یہ خود بھی فاطمہ ماں فاطمہ اور فاطمہ دادی حجابی نور کا ایک سلسلہ معصوم جہاں میں زینت آل ابا معصوم تم ہے. کبھی اللہ رد کرتا نہیں ایسی دعاؤں کو
مقصد آیا، جبھی تو عاشق مولا رضا معصوم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصوم ہے، جناب سیدہ کا آئینہ معصوم ہے۔ الحمد للہ محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، غلام ان کا ہے زمانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، کیا ہر کام اسی کی رضا میں راضی رہ کر، خدا کی دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر، کرے ہر دم شکرانہ ابو طالب کا گھرانہ، رسالت ہو کہ امامت، ولایت ہو کہ طہارت، شرافت ہو کہ صداقت، سخاوت ہو کہ شجاعت، ہر ایک عظمت کا ٹھکانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، کدی ممبر تے کھڑ کے، کدی میدان تے لڑکے، کدی نیزے تے چڑھ کے، کبھی خطبے پڑھ پڑھ کے، سکھاوے دین بچاواں سکھاواں دین بچاواں ابو طالب کا گھرانہ، دیے راہب کو بیٹے، کیے بے در کو بوزر، دیے راہب کو بیٹے، کیا بے زر کو بوزر، دیے فطرس کو بھی پر، جگایا حر کا مقدر، یہ ہے سخیوں کا گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، سفینہ نوح کا ڈولے، سفینہ نوح کا ڈولے، تو یہ امداد کو آئے، کبھی نعرے نمرودی کو یہ گلزار بنائے، شفاعت کا پروانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، آپ سبھی کو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو ولادت ہے انشاءاللہ وہ بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت دنوں کے بعد منقبت پڑھ رہے ہیں، اس سے بات دیجیے محمد مولا سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ
بے کسوں کے مددگار مولا علی جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، اور جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے کیا یہ خم نبی نے پکارا؟ کل ایمان تو کل اسلام تو دیگی رگ رگ میں ہے صرف تیرا لہو، جنگ خیبر ہو خندق کے بدر و احد، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، وہ تو کم ضعف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کرنا آئے وہ سورج نہیں، جو چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں، آئے گا میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے جانشین نبی یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں۔ جان خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانائے کفر چپ چاپ سنتے رہے، سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی، امر کا سر کسی نے اتارا نہیں، کیوں مسلمان حوادث سے ڈرتا ہے تو، تیرے رہبر ہے 14 ذرا غور کر، جی رہے ہیں زمانے میں وہ لوگ بھی جن کا کوئی بھی سچا سہارا نہیں، یا تو روزے پہ بلوا لو شاہ نجف، یا ہو بالی پہ مجھ کو یہاں دیدنی، آ رہی ہے ہر ایک سانس سے یہ صدا، اب جدائی رضا کو گوارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل آواز بلند تر صلوات
صراط عشق علی ہے یہ راہ عام نہیں، صراط عشق علی ہے یہ راہ عام نہیں، منافقوں کا اسی لیے یہاں قیام نہیں۔ ایک صلوات ہے جب محمد قیامت، اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قیامت، اس قیامت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے، کہ جس میں عقیدے کی بنا پر اجر کا سامان مل جائے۔ ذرا مل کر دعا کرو جب محشر میں اٹھیں ہم سب، ذرا مل کر دعا کرو جب محشر میں اٹھیں تو تمہیں سفیان مل جائے، ہمیں عمران مل جائے، تمہیں سفیان مل جائے، ہمیں عمران مل جائے۔ ایک سوال نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلمدان میں کہاں سے لاؤں، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کر دوں، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کر دوں، پھر محمد کا لکھا خواہ میں کہاں سے لاؤں، پھر محمد کا لکھا خواہ میں کہاں سے لاؤں۔ آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، میں دیدہ بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں، میں دیدہ بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں۔ جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں۔ جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، میں ایسا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ جس کے احترام میں 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہو جائیں اسے سردار انبیاء کہتے ہیں، جس کے احترام میں سردار انبیاء کھڑے ہو جائیں اسے بطول کہتے ہیں، جس کے احترام میں بطول کھڑی ہو جائیں اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے احترام میں علی کھڑے ہو جائیں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ سب بھیجیں۔ آپ کی شان زمانے کو ہے کہاں معلوم، آپ معصوم آئے کم، آپ سے شان معصوم، آپ معصوم آئے کم، آپ سے شان معصوم، آپ کی شان ہے آئینہ شان زہرا، یا شاہ فاطمہ یا شاہ کریمہ۔ دو اماموں کی آگوش میں جو پڑھ کر نکلے، دو اماموں کی آگوش میں جو پڑھ کر نکلے، وہ کیوں نہ رتبے میں زینب کے برابر نکلے، وہ کیوں نہ رتبے میں زینب کے برابر نکلے۔ وہ ہے ہمشیر حسین اور آپ ہے ہمشیر رضا، یا شاہ فاطمہ یا شاہ کریمہ۔ صلوات بھیجیں محمد۔ جو روشنی جو نور میرے آنسوؤں میں ہے، مہتاب و آفتاب میں ایسی چمک نہیں، ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کر دکھائے، اشک غم حسین ہیں باغ فدق نہیں۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ثم الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه السلام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافل اليتيم كحية في الجنة. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتداء میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں، تمام معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ولادت جناب ابو طالب اور ولادت شہزادی معصومہ خون کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص تمام حمد ہے اس خالق عزت کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کون کے لیے، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمجھ کے لیے۔ پھر سے پیش کر رہا ہوں، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، یہ اپنے تمام برادران کی جانب سے ہے، بالخصوص شروع میں حمد خداوند اعلیٰ آپ تمام بندوں کی جانب سے کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کون کے لیے، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ ذرا، یہ کیمیا ہے ہر ایک مشکلوں کے حل کے لیے، علی ولی سے مدد مانگ کے تو دیکھ ذرا، یہ کیمیا ہے ہر ایک مشکلوں کے حل کے لیے، تو کفن پہ خاکی شفا سے لکھا ہے نام علی، اور یہ ہر ایک بندہ لکھواتا ہے جس وقت ہر ایک بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، ہر ایک بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے چاہے انتقال کہیں بھی ہو لیکن کم سے کم یہ ضرور لکھا جائے۔ پیش کر رہا ہوں کہ کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے نام علی، یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے۔ تو الحمدللہ دو غیر معصومین کی کہ جو علم لدنی کا مالک ہے، الحمدللہ ولادت کا موقع ہے، اور خود رسول اسلام کا یہ قول کہ جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، بہت جلدی اپنی رحمت کو تمام کروں گا۔ رسول اسلام فرما رہا ہے انا وکافل الیتیم کحیۃ فی الجنہ، میں اور ایک وہ بندہ جو کسی بھی یتیم کی پرورش کرے۔ پھر اس کے آگے رسول اسلام نے اس طرح سے اشارہ کیا، دو انگلیوں کا اس طرح سے اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کے بعد کہا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر سے جملے کو نوٹ کیجئے گا اور غور و فکر کیجئے گا اس جملے کے اوپر۔ رسول اسلام فرما رہے ہیں انا وکافل الیتیم کحیۃ فی الجنہ، اور یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، جس کو شیعہ و اہل سنت تمام کے تمام برادران نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ رسول اسلام کی حدیث ہے جو کسی بھی یتیم کی پرورش کرے، کسی بھی یتیم کو پالے، وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے رہے گا۔ اس طرح سے اشارہ کیا، اشارہ کرنے کے بعد یہی آگے کے جملے ہیں وَأَشَارَ إِلَى السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، یعنی کہ رسول اسلام نے شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور وسطی کی انگلی کو اٹھایا اور تمام کے تمام مجمع کو اس طرح سے دکھایا کہ جو کوئی بندہ بھی کسی بھی یتیم کو کسی بھی دور کے یتیم کو پالے، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے رہے گا، جنت میں ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ بس جملہ کہہ دوں آپ کی بابرکت خدمت کے حوالے کر دوں، خدا کی قسم رسول اسلام نے صاف صاف واضح کر دیا، اگر کوئی بندہ ایک معمولی انسان کو پالے کہ جو یتیم ہو تو وہ جنت میں رسول کے ساتھ رہے گا، تو پھر عظیم جو رسول اسلام کو عظیم طریقے سے پالے وہ ابو طالب جنت میں کس طرح سے رہے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ جو عظیم رسول اسلام کی جس وقت وہ یتیم ہو گئے، جو ابو طالب رسول اسلام کو خود پالے، اس ابو طالب کی اہمیت کیا ہوگی، کیا وقار ہوگا، کس جگہ پر رہے گا وہ ابو طالب۔ خیر ہاں، اور جن بندوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا خداوند عالم پیر پھیلا کر بھی سو سکتا ہے اور وہ خداوند عالم اچھوں کو بھی اور برے کو بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے، تو خیر ان سے بعید نہیں ہے
کہ وہ خود بھی جہنمی ہو اور ان کا خدا بھی جہنمی ہو، لیکن ہم تو اس خدا کے ماننے والے ہیں جس نے قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کر دیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے ہم اس کو اس کا اجر دیں گے، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہے تو خبردار ہو جائے، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ تو پھر جناب ابو طالب کے اتنے بڑے احسان کو خداوند عالم کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ اور پھر اس کے علاوہ میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ جس وقت بروز محشر ہوگا اور مشرق سے لے کر مغرب تک تمام کے تمام بندے کھڑے ہوئے ہو، اور ہر ایک بندے کی زبان اس کے تالو سے چپکی ہوئی ہو، ہر ایک بندے کے ہاتھ کانپ رہے ہو، ہر ایک بندوں کی آنکھوں کے اندر اتنی روشنی نہ ہو کہ وہ کسی کو صحیح سے دیکھ بھی پائے، اوپر سے لے کر نیچے تک پسینے میں سرڈوب ہو جائے، اور ہر ایک بندہ اس طرح سے کانپ رہا ہو اور یہ سوچ رہا ہو کہ اب کیا ہوگا، ہر ایک بندہ اپنی شفاعت کا انتظار کر رہا ہو، کوئی آئے جو میری شفاعت کرائے، کوئی آئے جو میری شفاعت کرائے۔ اب میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ اگر ایسے ماحول میں بروز محشر جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ صرف یہی دو بندے آ جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام بندوں کی شفاعت کرا سکتے ہیں، اور شفاعت کرانے کے بعد بھی اللہ کی آواز یہ آئے گی کہ اے ابو طالب، اے خدیجہ، ابھی بھی تمہارا حق کی شفاعت پورا ادا نہیں کر پائے ہم۔ یہ ہے جناب ابو طالب کی فضیلت، یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت۔ اور خود جناب ابو طالب وہ کہ جس نے رسول اسلام کا نکاح پڑھا ہو، جملہ کہہ تو میرا دل چاہتا ہے مثال دے کر کے آگے بڑھوں۔ سرکار، ہم نے دنیا والوں سے کہا سرکار رسول اسلام کا نکاح پڑھنے والا کون؟ کہا جی ابو طالب۔ کہا یہ بتاؤ تو پھر ابو طالب نے رسول کا نکاح کیسے پڑھ دیا کہ جب وہ کافر ہے معاذ اللہ تو نکاح کیسے پڑھ دیا؟ کہا کوئی بڑی بات نہیں سرکار۔ میں نے ٹھیک ہے، اچھا بڑی بات نہیں ہے، دیکھیں یہ کسی ایک یا دو کتاب میں نہیں ہے، میں ہزاروں حوالے اس کے دکھا سکتا ہوں، خود اپنی کتابوں سے بھی اور اپنے برادران کی کتابوں سے بھی، ہر ایک بندے کی کتابوں سے واضح کر سکتا ہوں صاف صاف دلیل کے ساتھ، ایک دو نہیں ہزاروں دلیلوں کے ساتھ، کہ جناب رسول اسلام کا نکاح پڑھنے والے خود جناب ابو طالب ہے۔ اب مثال سنیے گا، کہا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں نے ٹھیک ہے۔ ایک دن انہی مولوی صاحب کا میرے پاس کال آ گئی، کہا جی سرکار ہماری بیٹی کی شادی ہے اور سرکار آپ کو نکاح پڑھنا ہے۔ میں نے ٹھیک ہے سرکار، ہم آ جائیں گے نکاح پڑھنے کے لیے۔ بھائی جملہ سنیے گا، بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں۔ رسول اسلام نے خود ابو طالب سے نکاح پڑھوایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا وقت مقررہ پر، انہوں نے مجھے بتا دیا۔ میں نے ٹھیک ہے سرکار، وقت آ گیا، چاہے بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی، وقت آ گیا، میں چلا، لیکن میں نہیں پہنچا۔ میں نے کسی ایک بندے کو لیا کہ جو مسلمان نہیں تھا، اللہ اکبر، ایک بندے کو اٹھایا جو مسلمان نہ تھا، اٹھانے کے بعد کہا جاؤ جی تم جاؤ، پگڑی لگانے کے بعد اور جانے کے بعد فلاں مولوی صاحب کی بیٹی کا عقد ہے، اس کا عقد پڑھنا ہے، تم جاؤ۔ بس وہ چلے سرکار۔ اب جیسے ہی گاڑی کے اندر سے قدم نکالا تو جہاں سامنے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ فوراً میرے پاس کال آئی، مولانا صاحب یہ کس کو بھیج دیا ہے؟ یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، یہ تو لا الہ الا اللہ بھی نہیں کہتا، یہ تو محمد رسول اللہ بھی نہیں کہتا، یہ کس کو بھیج دیا ہے؟ اب میں کسی مسلمان کو تو بھیج دیتے جو میری بیٹی کا عقد پڑھ دیتا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ سنت رسول ہو، کافر سے نکاح پڑھوا لو۔ اللہ اکبر، بھائی سنت رسول ہے، رسول نے بھی تو کافر سے اپنا عقد پڑھوایا ہے، نکاح پڑھوایا ہے، تو سنت رسول ہے، تم بھی کافر سے اپنی بیٹی کا عقد پڑھوا لو۔ فوراً مولوی بگڑ گیا، بگڑنے کے بعد کھڑا ہو گیا، کہا مولوی صاحب آپ کا ذہن تو خراب نہیں ہو گیا، آپ کو ہذیان تو نہیں ہو گیا، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا کافر سے کبھی کوئی نکاح پڑھوایا جاتا ہے؟ بھائی میں نے فوراً جملہ کہا، اما افسوس ہے تمہاری عقلوں پر، جب تو ایک عام سا مولوی اپنی بیٹی کا عقد ایک کافر سے نہیں پڑھوا سکتا، جو رحمت للعالمین ہے وہ اپنا نکاح کسی کافر سے کیسے پڑھوائے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور کون ہے ابو طالب؟ سنیں کون ہے ابو طالب؟ کہ سفیر کلمہ توحید ہے ابو طالب۔ چونکہ بھائی محفل ہے، میرا بھی حق ہے شعر و شاعری کرنے کا تھوڑا بہت، تو میں بھی پیش کرتا ہوں
کہ سفیر کلمہ توحید ہے ابو طالب، کلام پاک کی تمہید ہے ابو طالب، خدا کے دین کی تائید ہے ابو طالب، رسول حق کے لیے عید ہے ابو طالب، دلیل اہل وطن خون جب رلاتے ہیں انہی کو دیکھ کے سرکار مسکراتے ہیں۔ اب اس سے بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں میرے عزیزو کہ انہی کو دیکھ کے سرکار مسکراتے ہیں کہ خدا کے دی کسی پر شیر نر ابو طالب، نہیں ہے کوئی بہادر مگر ابو طالب، یہ جان لو کہ نہ ہوتی اگر ابو طالب، وجود چھوڑ دو امکان تک نہ ہو پاتا، خدا کے دین کا اعلان تک نہ ہو پاتا، وجود چھوڑ دو امکان تک نہ ہو پاتا، خدا کے دین کا اعلان تک نہ ہو پاتا۔ سب سے پہلی دعوت یاد ہے نا کہ جب 2 مرتبہ رسول اسلام جمع کر چکے ہیں اور ہر مرتبہ میں خود ابو طالب کا کھانا کھا کھا کر لوگ جا رہے ہیں اور بعد میں مکر رہے ہیں، تیسری مرتبہ جب تمام کے تمام بندے آئے تو خود ابو طالب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ڈانٹا تمام کے تمام بندوں کو اور کہا کسی میں جرت ہے جو آج گھر سے باہر قدم نکالے؟ تلوار نکال کر کے کھڑے ہو گئے، ہر ایک بندہ کاٹ گیا، کوئی بندہ آگے نہ بڑھ سکا۔ یہ ہے سب سے پہلی دعوت، خدا کے دین کا اعلان تک نہ ہو پاتا، فہیم و فکر و مطالب سے رائے لیتے ہیں، نبی شعور کے غالب سے رائے لیتے ہیں، محاذ جنگ کے غالب سے رائے لیتے ہیں، قدم قدم ابو طالب سے رائے لیتے ہیں۔ اب اس پہ کفر کا الزام کب گوارا ہے کہ جس کی رائے محمد کا استخارہ ہے، کہ جس کی رائے محمد کا استخارہ۔ آخری جملہ کہ دکھا رہا ہوں عشیرہ کی تم کو ایک جھلک، پلک جھپکنے کو راضی نہ تھے زمین و فلک، وہ شوربے کی تمنا وہ روٹیوں کی للک، وہ شوربے کی تمنا وہ روٹیوں کی للک، شکم پرستوں سے پوچھو وہ 3 روز سلک، بھلا وہ نان و نمک بے مثال کس کا تھا، ڈکارتے رہے آخر وہ مال کس کا تھا، ڈکارتے رہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ جناب ابو طالب، اور چونکہ دوسری ولادت شہزادی کی کہ جو معصومہ قم ہے، جس کے لیے خود میرا چھٹا امام فرماتا ہے، کہا ستدفن من ولدی ابنتی یقال لها فاطمہ، کہا قم کے اندر ایک میری بیٹی دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا، جو بندہ بھی ان کی زیارت کر لے اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ کس کے لیے فرمایا؟ شہزادی معصومہ قم کے لیے، جو بندہ بھی ان کی زیارت کرے دل کے ساتھ، تہ دل کے ساتھ، اس کے اوپر جنت واجب ہے 100%۔ اور کون ہے یہ؟ کہا یہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہے، امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی اور آپ کے بہت سے القاب ہیں، جن میں سے ایک القاب یہ ہے معصومہ کریمہ اہل بیت، طاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، نقیہ، تقیہ، اور اس کے علاوہ سیدہ اخت الرضا، یعنی کہ امام علی رضا علیہ السلام کی بہن۔ آپ کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جنت میں ایک بہت بڑا مقام ہوگا۔ انشاءاللہ جب آپ تمام کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت ہر ایک بندے کی خواہش یہی تو ہے میں جنت میں چلا جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ ہمارا سرکار جنت میں چلے گئے، میں نے مان لیا۔ اب جس وقت ہر ایک بندہ جنت میں چلا جائے گا تو کیا ابھی بھی کوئی خواہش بچے گی؟ کیا کوئی خواہش بچے گی ابھی بھی؟ ہر ایک بندہ کہے گا نہیں مولانا اب تو کوئی خواہش نہیں بچی، جنت مل گئی، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن خدا کی قسم جنت میں جانے کے بعد ہر ایک بندے کے دل کے اندر ایک خواہش جاگ جائے گی۔ اب وہ خواہش سنیے گا کیا جاگے گی کہ جنت کے اندر بھی خداوند عالم نے بہت سے طبقے بنائے ہیں، اور طبقوں کے علاوہ ایک جنت کے اوپر ایک اور جنت بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس جنت کے اندر وہی بندہ داخل ہوگا کہ جو شہزادی معصومہ قم سے اجازت لے کر کے کہے اے شہزادی مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام کے جملہ سنا دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا جس وقت تمام کے تمام بندی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ان کے دلوں کے اندر ایک چاہت پیدا ہوگی، ایک طلب پیدا ہوگی، ایک شوق پیدا ہوگا، اور پیدا ہونے کے بعد وہ تمام کے تمام بندے ایک جملہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ یا فاطمہ اشفعی لی، اے فاطمہ ہماری شفاعت فرمائے، اے فاطمہ ہماری شفاعت فرمائے۔ جس وقت شہزادی شفاعت فرمائے گی تو وہ بندے اب اس جنت سے اوپر والی جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جب وہ اوپر والی جنت میں جائیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ تو وہ دیکھیں گے جو اس جنت کے اندر ہے
वो नीचे वाली जन्नत के अंदर नहीं था, वो चौंक जाएंगे। और जो नीचे वाली जन्नत में होगा वो देखेगा जो इस जन्नत के अंदर है वो कुछ भी दुनिया के अंदर नहीं था। हर एक बंदा इस तरह से चौंक जाएगा। ये शहजादी का लुत्फ़ करम है। शहजादी को खुदावंद आलम ने खुद से इजाजत दिया। खुद मेरा छठा इमाम फरमाता है शहजादी जिसको चाहे उसकी मग़फ़िरत करा सकती है। और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने? खुद इमाम छठे इमाम फरमा रहे हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाजों में से 3 दरवाजे खुद शहजादी मासूमा कुम की जानिब खुलते हैं। अल्लाहु अकबर। जिसके मज़ार की जानिब, जिसके रोजे की जानिब 8 दरवाजों में से 3 दरवाजे खुलते हो जन्नत के। अल्लाहु अकबर। उसकी अज़मत समझिएगा कितनी बड़ी अज़मत होगी उस शहजादी की। 3 दरवाजे। और आपके इल्म का अगर मर्तबा देखना हो तो आपके इल्म का भी मर्तबा, बस आखिरी जुमला कहने के बाद रहमत को तमाम कर रहा हूँ, आपके इल्म का मर्तबा देखना हो तो आप इतनी बड़ी आलिमा गैर मुअल्लमा थी, इल्म लदुन्नी की मालिक थी कि एक मर्तबा मेरा इमाम सफर के दौरान कहीं गया हुआ था। कुछ बंदे आए, आने के बाद दक्कुल बाब किया आपके दर पर। दक्कुल बाब किया, अंदर से खादिमा निकल के आई। कहा कौन? कहा जी हम इराक से आए हैं कुछ सवालात लेकर के, और हम हर जगह गए, कोई बंदा भी इन सवालात का जवाब नहीं दे सका, और हमें इमाम मूसा काज़िम से मिलना है। कहा वो तो नहीं है। कहा हमें तो अभी निकलना है, फिर हम क्या करें? हमें तो इस वक्त उनसे सवाल मालूम करने तो बड़ी मुश्किल से इराक से मदीने आए हैं सवाल करने के लिए, वो नहीं मिलेंगे तो हमारी तो जिस्म से जान ही निकल जाएगी। कहा एक काम करो, इमाम तो गए हुए हैं सफर पर, लेकिन उनकी बेटी मौजूद है, मैं उनसे जाकर के इन सवालात के जवाबात लिखवा लेती हूँ। अल्लाहु अकबर। खादिमा भी इतना जानती है कि इमाम की बेटी कोई गैर मासूम ही नहीं बल्कि आलम गैर मुअल्लमा हुआ करती है। चाहे नामासूम हो चाहे नामासूमा हो, लेकिन आलिम गैर मुअल्लमा है, सब कुछ जानती है, इल्म लदुन्नी की मालिक है। ठीक है, वो सवालात उन्होंने लिखे और खादिमा के हवाले किए। खादिमा ने बेटी के पास ले जाकर के पेश कर दिए। अब शहजादी ने, आपका नाम फातिमा है, शहजादी ने उन तमाम के तमाम सवालों के जवाब लिखे। लिखने के बाद उन तमाम के तमाम बंदों को दिए और एक जुमला कहा, मुझे यकीन है कि अगर बाबा यहाँ पर होते तो वो भी इन तमाम के तमाम सवालों की यही जवाब लिखते। अल्लाह अकबर। कितनी यकीन के साथ कहा है मेरी बीवी ने, कितनी यकीन के साथ कहा। क्या कोई कह सकता है इतने बड़े यकीन के साथ? शहजादी के इल्म का मुजाहिरा करे, देखे, ताज्जुब करे, गौर फिक्र करे, अगर बाबा यहाँ पर होते तो मुझे यकीन है कि यही जवाब देते। अब जुमला सुनिएगा, उन तमाम के तमाम बंदों ने जवाब को लिया, लेने के बाद चल पड़े। अब जैसे ही जा रहे थे तो रास्ते में खुद इमाम से मुलाकात हो गई। जैसे इमाम से मुलाकात हुई तो इमाम को सलाम किया, इमाम के कदमों में गिर गया, इमाम ने उठाया, गले से लगाया, कहा ये बताओ क्या हुआ? कहा मौला हम आप ही की जियारत करने के लिए आपके घर पर गए थे, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन अल्लाह की मसलहत थी कि आपसे यहाँ पर मुलाकात हो रही है, हम कुछ सवालात लेकर के आए थे। आपकी बेटी ने उनके जवाब बहुत अच्छे से दिए हैं। कहा या इमाम आप चाहे तो उनको चेक कर सकते हैं, बस एक मर्तबा। मेरे मौला ने उन तमाम के तमाम जवाबात को लिया और पढ़ना शुरू किया, और पढ़ने के बाद बस एक जुमला कहा। क्या जुमला कहा? का फातिमा अबूहा फिदाहा, अबूहा फिदाहा, अबूहा फिदाहा। 3 मर्तबा जुमला कहा। का मेरी बेटी फातिमा ने वही जुमले लिखे जो मैं लिखना चाहता था। अल्लाह अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ऐ बेटी तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर फिदा हो, ऐ बेटी तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर फिदा हो, ऐ मेरी बेटी तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर फिदा हो। तो क्यों ना मैं जुमला कहूँ, बस आखिरी जुमला कह करके रहमत को तमाम कर रहा हूँ, क्यों ना मैं जुमला कहूँ। शहजादी है कौन? शहजादी वो है कि जो कह सकती है। बिलखुसूस शायर ने नकल किया है कि शहजादी फरमाती है कि फाजिला मैं हूँ, फजाइल भी फजीलत में हूँ, मैं अकरम भी करीमा भी करामत में हूँ। अल्लाहु अकबर। भाई जुमले की कदर कीजिए। आखिरी जुमला देने के बाद रहमत को तमाम कर रहा हूँ। खुदावंद आलम आपकी तमाम की तमाम इबादत को कबूल फरमाए, आपके आने को कबूल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जुमला पेश कर रहा हूँ। शहजादी फरमाती है कि मुझे पहचानो मैं कौन हूँ? का फाजिला मैं हूँ, फजाइल भी फजीलत में हूँ, मैं अकरम भी करीमा भी करामत में हूँ, तो मैं भी बिगड़ी हुई तकदीर बना सकती हूँ, अपनी ठोकर से मैं मुर्दे को जिला सकती हूँ। ये शहजादी की एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अपनी ठोकर से मैं मुर्दे को जिला सकती हूँ। 8 दरवाजों में से जिसके दर की जानिब 3 दरवाजे खुलते हो, जो इतनी बड़ी आलिमा हो जिसके लिए खुद उनके बाबा कह रहा हूँ, ऐ फातिमा तुम्हारे बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम्हारा बाप तुम पर कुर्बान हो, तुम्हारा बाप तुम पर कुर्बान हो। क्या अज़मत होगी उस बीवी की। आइए उसी बीवी के सबसे दुआ कर लेते खुदावंद आलम की बारगाह में। खुदावंद आलम जो रहमान और रहीम है, करीम है, बेहक मासूमीन अलैहिस्सलाम तुझे वास्ता है, चाहकर मासूमीन अलैहिस्सलाम का, जनाब अबू तालिब का, शहजादी मासूम है तुम का, तमाम के तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम का। खुदावंद आलम बेहक मासूमीन अलैहिस्सलाम हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। खुदावंद आलम जहाँ जामी हतबा यानी पढ़ने वाले लोग मौजूद है, खुदावंद आलम की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। खुदावंद आलम दीन इस्लाम को सरबुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को निस्त नाबूद फरमा, हमको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी इबादत का ज़्यादा से ज़्यादा सलीका व तरीका अता फरमा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे सलीके से दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा। हमें अंसार हुसैन, हमें अस्हाब हुसैन, हमें तमाम के तमाम इमाम के सिपाही बनने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद आलम बेहक मासूमीन अलैहिस्सलाम हम तमाम बंदों को खुदावंद आलम बिलखुसूस अपनी इबादत का मजीद से मजीद इबादत करने का सलीका अता फरमा। जो हमारे अजीज़ और ग़ालिब इस दुनिया से गुज़र गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा। खुदावंद आलम इस ज़िक्र के सदक़े में खुदावंद आलम हमारी यूसुफ़ ज़हरा बारबीन की ज़िंदगी में ताजील फरमा और हम सबको उनके इंसान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बर मोहम्मद व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।